اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہر انسان کو خدا نے ایک جیسا ہی پیدا کیا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، چاہے وہ ہندو ہو، عیسائی ہو، مسلمان ہو، کمزور ہو، طاقتور ہو، بعد میں جو بن جاتے ہیں، لیکن پیدا تو سب کو اللہ میاں نے ایک ہی طریقے سے پیدا کیا ہے۔ اور جب یہ انسان آہستہ آہستہ اپنی زندگی کا سفر طے کرتے ہوئے کسی منزل پہ پہنچ جاتا ہے تو اس وقت وہ اپنے طاقت کا ناجائز استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، جبکہ خدا نے اس کے لیے بہت تلقین کی ہے۔ قرآن بھرا پڑا ہے، ظلم نہ کرو، مجبوریوں کی فائدہ نہ اٹھاؤ، ہمدردی کرو، غریبوں کا خیال کرو، بے بس کا خیال کرو، بھوکے کو کھانا کھلاؤ۔ لیکن یہ شاید مسلمانوں ہی میں ایسا ہے کہ 1,24,000 پیغمبر آئے اسلام کو نافذ کرنے کے لیے آہستہ آہستہ وقفے وقفے سے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ مسلمان کہنے کے تو مسلمان تھے یا ہوئے ہیں، لیکن دل میں شاید اللہ میاں سے جنگ جاری ہی رکھی، کیونکہ جن چیزوں میں اللہ نے حکم دیا ہے ان چیزوں کی انہیں پاسبانی نہیں کی۔ کوئی شخص کسی عہدے پہ آ جاتا ہے تو ناجائز فائدہ اٹھانے لگ جاتا ہے، کوئی شخص کسی پاورفل ادارے میں ہوتا ہے تو وہ دوسرے کے اداروں میں ٹانگ اڑانا شروع کر دیتا ہے۔ اور اب جب کہ یہ ہمارے پاکستان کے محکمے ایسے ہیں کہ جس پہ اوتھ لیا جاتا ہے سربراہ ادارے سے کہ میں وفادار رہوں گا، میں یہ کروں گا، وہ کروں گا، ایک تو یہ حلف کی خلاف ورزی کر دیتے ہیں اور دوسرے یہ اپنے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، مظلوم کو بے بس کر دیتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، جیسے کہ ہمارے پاکستان میں سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ جب اللہ میاں کہتا ہے کہ میری نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، احساس کرو، اللہ سے یہ جنگ شروع کر دیتے ہیں، اللہ کی کسی بات پہ انہوں نے نہیں ماننا۔ اگر ہم اس حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دیکھیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، تو اس دور میں قاضی کو اختیارات تھے جو کوئی فیصلہ کر دیتا تھا، یہاں تک کہ اولاد رسول کے بھی کئی فیصلے مقدمے میں نے پڑھے ہیں کہ جو قاضی نے فیصلہ کر دیا آپ نے اس کو سر تسلیم خام کر دیا اور اس فیصلے کے روح سے آگے، چاہے وہ فیصلہ غلط ہی ہوا ہو، کیونکہ ان کے یہ آل رسول تو علم کے اس درجے پہ پہنچے ہیں۔ قاضی اگر ساری زندگی بھی علم حاصل کرتا رہے تو ان کے درجے پر نہیں پہنچ سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس کی بات کو مانا اور وہ اپنے حساب سے واپس آ گئے۔ لیکن یہ پاکستان بدقسمتی سے ایسا ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے ہمارے غریبوں کو چین نہیں آیا، غریب بے بس مجبور ہی رہے ہیں۔ بڑی بڑی طاقتیں والے آتے ہیں، کھا پی کے چلے جاتے ہیں، لیکن پاکستان کے عوام اسی طرح منہ دیکھتی رہتی ہے، پھر بیوقوف بن جاتی ہے، پھر ان لوگوں کو ووٹ دیتی ہے اور نعرے لگاتے ہیں زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، جبکہ وہ اندر سے مرے ہوئے ہوتے ہیں، حالات نے ان کو مار کے رکھا ہوتا ہے۔ مجبوراً ہم لوگ نعرہ لگاتے ہیں کہ پاکستان کی ترقی ہو، پاکستان کی یہ ہو، پاکستان کو خوشحالی ہو، اور ان کے بھی ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں، ان کو بھی مبارکباد دیتے ہیں، لیکن دل میں شاید کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ وہ کیسے اپنے ان لوگوں کو اچھا سمجھے، اداروں کو، کہ جن کے بچے اسکول نہیں جا پاتے ہیں، مہنگائی کے دور اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ بے بس ہو چکے ہوتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، وہ ہم ان کو اداروں کو دیکھیں کہ اپنے بچوں کو دیکھیں۔ آپ کہ ہر بندہ اس دور میں پسا ہوا چکی میں پس رہا ہے کہ کیا حالات چل رہے ہیں، کس طرح ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ تو مقصد کہنے کا کہ ہم جب اپنے کسی عہدے پہ پہنچ جاتے ہیں تو ہم شاید خدا سے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتے ہیں۔ اگر ایسی بات نہ ہو تو پھر کیوں اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں؟ پھر کیوں اپنے جو حلف دیا ہوا ہوتا ہے، اس عہد دیا ہوا ہوتا ہے، اس کے پاسداری کیوں نہیں کرتے؟ یہ جتنا کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے، اگر قانون کی پاسداری ہوتی
تو ہر چیز اپنے قانون کے حساب سے سمجھ چلتی رہتی ہے۔ یہاں قانون کو کوئی سمجھتے نہیں ہیں، قانون کی بات نہیں مانتا۔ اور یہ بھی دیکھنے میں آیا کچھ اداروں کی فیور کسی ایک جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، کسی عدلیہ کی فیور کسی ایک جماعت سے ہوتی ہے، نہ یہاں صحیح فیصلے ہو پاتے ہیں، یا نہ صحیح حکمرانی صحیح کی جا سکتی ہے۔ پتہ نہیں کیا، اگر حکمران آتے ہیں عوام کو مہنگائی کے دلدل میں جھونک کے چلے جاتے ہیں اور پھر باہر چلے جاتے ہیں، بڑے بڑے محلوں میں رہتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں ہم نے اپنا بہت اچھا وقت گزارا، ہم نے عوام کی خدمت کی اور ہم آئندہ بھی خدمت کریں گے۔ بھائی یہ دیکھیں، غریبوں پہ رحم کریں۔ بہت دیکھ لی خدمت آپ کی، ساری زندگی دیکھی، کہ میں نے تو ایوب کے دور سے دیکھتا آ رہا ہوں میں کہ کیا کس نے کیا کیا، کس نے کیا کیا، کس نے معاشرہ لگائی، کس نے الیکشن کا وعدہ کیا تھا، کس نے کیا کیا، اور وہی چیزیں آج تک چلی آ رہی ہیں۔ خدا کا خوف نہیں ہے، خدا آپ کو سزا نہیں دے گا، خدا آپ کو پوچھے گا نہیں کہ آپ کو ایک اختیار دیا تھا، آپ نے اس طرح کیوں ناجائز کی ہے، آپ کو اس طرح تھا، آپ نے اس طرح کیوں کی، آپ نے کیوں ناجائز پرچے کاٹے، آپ نے کیوں ناجائز سزائیں دی، آپ نے کیوں ناجائز عوام کو تنگ کیا، کیوں مہنگائی کی، جبکہ آپ کا اپنا گھر چلتا تھا، آپ کی گاڑی کا فیول، آپ کے گھر کا فیول، آپ کے محلوں کا فیول، آپ کے نوکروں کا فیول، سب کچھ آپ چل رہے تھے۔ لیکن ان کے بے بسی کا خیال نہیں کیا، جن کی تنخواہیں 30,000 روپے اور بل آ گیا بجلی کا 40,000 روپے، وہ کہاں سے دیں گے؟ صرف بل دینے کے لیے وہ زندہ ہیں، کھانا پینا نہیں انہوں نے۔ لیکن اللہ میاں کا اللہ میاں نے ان کی رسی کو ڈھیلا چھوڑا ہوا ہے، اور انشاءاللہ اللہ تو انصاف کرنے والا، اللہ تو بڑا طاقت والا ہے، اللہ تو ضرور سننے والا ہے۔ اتنی سی بھی اگر میں نے کسی سے ناجائز کی ہوگی تو میں اس کو گرفتار ہو جاؤں گا، میں تو حساب تو ان کا ہوگا، قبر میں تو سب نے جانا ہے۔ جو بھول چکے ہیں وہ بھی قبر میں گئے ہیں، فرعون جیسے بھی گئے ہیں، اور ظالم حکمران بھی گئے ہیں، آج کل کے ظالم حکمران بھی جائیں گے، یزید بھی گیا، آج کل کی یزید بھی کبھی قبر جائیں گے۔ یہ اللہ میں سب کو چھوڑے گا نہیں، کیونکہ جو کچھ انہوں نے کیا ان کے گناہ ہیں، اس کے گناہ کو تو ان کو سزا ملے گی۔ جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے، عوام کے ساتھ کیا ہے، اس کی سزا بھی ان کو ملے گی۔ وہ وقت کو یاد رکھیں، اور عنقریب، مطلب کہ اس نے بھی جانا ہے، ہم نے بھی جانا ہے، سب نے حساب کتاب دینا ہے۔ اب میں مطلب یہ اس پہ اپنا ستاروں کی روشنی میں اگر تھوڑا سے میں حالات پہ روشنی ڈالوں تو یہ اپنا 18/10 کو مرکری پھر لبرا میں آئے گا، پہلے بھی لبرا میں آیا تھا، پھر اس نے چل کے پھر وہ دوبارہ لبرا میں آ جائے گا، اور یہ لبرا میں آنے سے کچھ ایسا اثرات پڑتے ہیں کہ حالات کچھ زیادہ ہی خطرناک ہوں گے، کچھ حالات خطرناک ہوتے جائیں گے ان کے آنے سے۔ سن اور جوپیٹر میں بھی آپس میں آمنا سامنا ہوگا، تو یہ اپنا پچھلے بھی کافی مطلب یہ زاچے کے حساب سے میں نے بتایا تھا کہ جو ستارے آتے ہیں، ستارے آ چکے ہیں، ستارے آ رہے ہیں، یہ سارے ستارے ان کے مظلوموں کے لیے صحیح ہیں۔ جو ظالم حکمران ہیں، یہ ظالم لوگ ہیں، ان کے لیے جوپیٹر بھی اور یہ اپنا سن بھی اور جو زحل بھی اور مریخ بھی جو ستارے ہیں، یہ ان کے لیے تو ہیں خراب، جو غلط لوگ ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے لیے اچھے بھی ہوں گے، ضرور ہوں گے۔ اللہ کا ایک نظام ہے، کائنات ہے، اس نے اپنے اسی سے چلانا ہے۔ اور یہ ابھی اس کے ستاروں کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو یہ پریشانی اور بے بسی نظر آ رہی ہے، اور یہ سورج اور مریخ کا قرآن بھی ہے، اور پھر یہ ماس اور کیتو اور مرکری، یہ جو سے نا یہ اپنے 5ویں گھر میں آ رہے ہیں پاکستان کے، اور ان کے گھروں میں آنے سے اس کا یہ ہوتا ہے کہ ایک دم پاکستان کے حالات تبدیل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر ان کے اس پہ روشنی ڈالی جائے، اس کو دیکھا جائے تو اثرات چینج ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور اسی طرح اگر عمران کے زاچے کو دیکھا جائے تو عمران کے زاچہ تو پاورفل پہلے ہی سے چلا آ رہا تھا، عمران کا زاچہ پاورفل چلا آ رہا ہے، اور وہ آگے بھی آنے والے ستارے اس کے طاقت میں اضافہ کرتے جائیں گے۔ اور یہ اپنا صرف کچھ دنوں کی بات رہ گئی ہے کہ عمران کا پلہ بہت بھاری ہو جائے گا، عمران کا پلہ بھاری ہو جائے گا، پھر یہ ان سے سنبھلے گا نہیں۔ پاکستان کے حالات بھی چینج ہوں گے،
عمران نے بھی اپنے آواز کو بلند کرنا ہے، عمران نے بھی اپنے اختیارات کو استعمال کرنا، تو یہ پھر ان سے سنبھلے گا نہیں۔ اور پھر عدالتوں کے فیصلے بھی اتنے اچھے آنے ہیں، چاہے کسی لوگوں کو پسند آئے نہ آئے، لیکن پاکستان کے لیے وہ فیصلے بڑے اچھے ہوں گے، عوام کے لیے وہ فیصلے بڑے اچھے آنے والے ہیں۔ اور یہ فیصلوں کی روشنی میں جو حالات پیدا ہوں گے وہ بے چینی والے حالات تو ہوں گے، لیکن کچھ کے لیے بہت زیادہ بے چینی ہوگی، کچھ کے لیے بہت پریشانی ہوگی، کچھ کے لیے فائدہ مند ہوں گے۔ اب اگر عمران کے ہم دیکھیں تو عمران کا میں نے بتایا نا کہ اس کا پلہ بھاری ہے، اور یہ قانون کی باتیں اب ہوں گی انشاءاللہ، قانون کی ستاروں کی روشنی میں قانون کی باتیں بھی ہوں گی۔ عمران کی کامیابی نظر آ رہی ہے، اور اسی طرح حالات تبدیل ہوتے جا رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ عوام سڑکوں پہ بھی نظر آتی ہے۔ ظلم کا بازار بھی گرم ہوگا، عدلیہ کا اس کے اوپر ملم بھی رکھا جائے گا۔ ظلم کا بازار بھی گرم ہوتا جائے گا، عدلیہ بھی اس سے ملم رکھتی جائے گی۔ حالات کچھ اس قسم کے چلے آ رہے ہیں۔ ستاروں کی روشنی میں گرفتاریاں بھی ہوں گے، مقدمات بھی بنیں گے، اور وہی میں نے کہا نا کہ اپنے دوسرے کو دبانے کی کوشش بھی ہوگی۔ جیسے کہ آج کل کے یہ حالات ہیں، اور یہ جو عمران کا تھوڑا سا ستاروں کی پریشانی ہے، لیکن اتنی پریشانی نہیں ہے کہ وہ پریشانی تو کاٹ کے آ چکا۔ اب اس کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے، اور فل پریشر ڈالا جا رہا ہے، اور یہ میرا خیال 3 نومبر تک ہے۔ جو بھی کچھ کر لیں آپ 3 نومبر تک ہے۔ 3 نومبر کے بعد جو ستارے اس کے چینج ہو جائیں گے یا کچھ ستارے نئے آ جائیں گے، اس کے بعد آپ اس کو پکڑ نہیں سکتے، آپ اس کو گرفتار اندر نہیں رکھ سکتے۔ وہ ستارے چینج ہوں گے، اور دوسروں کے ستاروں پہ اوس پڑے گی، ان کے طاقت کم ہوتی جائے گی، عمران کی طاقت بڑھتی جائے گی، اور یہ اپنا صرف کچھ دنوں کی بات ہے۔ اور پھر یہ نہیں کہ یہ عمران خان نہیں شور مچائے گا، پی 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 بھی شور مچاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، پی 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 شور مچاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ پچھلے دنوں اگر دیکھا جائے تو نواز شریف کے ستارے بڑے اچھے آئے تھے۔ اگر وہ نواز شریف اس ستاروں کی روشنی میں پاکستان آ جاتا تو بہت اچھا تھا۔ اب سننے میں آ رہا ہے کہ وہ 21 کو آ رہا ہے، پتہ نہیں کون سی تاریخ کو آ رہا ہے، لیکن جب حساب اس کے حساب سے لگاتے ہیں تو وہ تو اس کے لیے ٹائم بڑا اچھا نہیں ہے، وہ تو اس کے لیے پریشانی کا ٹائم ہے، پریشان کن ٹائم ہے۔ پچھلے دنوں تو بہت خوش تھے کہ ایسا ہو رہا ہے میرے ساتھ، ایسے ہو رہا ہے، لیکن ابھی شاید اس کو آج پتہ چل جائے کہ ستاروں کی چال تو آج چینج ہو چکی ہے۔ اب اس کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں کہ اس کو جناب اس کو بٹھا کے پیار سے جلسے میں لے آیا جائے اور جلسہ مطلب کہ کیا جائے۔ وہ اس کے ستارے اتنے اچھے نظر نہیں آ رہے۔ اب یہ ستارے اس کے لیے پریشانی کا باعث بنیں گے، اور یہ عمران خان کو تقویت دیں گے، نون لیگ کے لیے پریشانی کے دن بنیں گے۔ آنے والے حالات کچھ اس طرح کے ہیں۔ اصل میں ہمارے دو شخصیت ہیں، عمران خان بھی ہے، ایک اور شخصیت بھی ہے، دونوں کا ایک ہی مزاج ہے۔ یہ بھی بہت ضد کا پکا ہے، وہ بھی بہت ضد کا پکا ہے، اور دونوں ضدوں میں یہ پاکستان کے حالات سب کچھ ایسے ہو رہے ہیں۔ اب معاہدے بھی اس مہینے ہوں گے، اکتوبر میں معاہدوں کی بات چیت بھی ہو رہی ہے۔ ملک کی فلاح کے لیے معاہدہ ہو جانا چاہیے، اقرار نامہ سائن ہو جانا چاہیے، کہ تاکہ پاکستان کو ایک اچھی سمت کی طرف لے جایا جائے۔ تو یہ ایک مہینہ ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں پریشانیاں بھی ہیں، خوشیاں بھی ہیں، لیکن جب ہم اگلے مہینے میں جائیں گے نومبر بہت چینج ہو چکا ہوگا۔ وہ پی ٹی آئی والوں کے لیے بہت چینج اچھا ثابت ہوگا۔ ہو سکتا ہے کچھ جماعتوں کے لیے وہ اچھا ثابت نہ ہو، لیکن وہ اس کے لیے بہت اچھا ثابت ہوگا۔ اور عمران خان میں نے بتایا نا کہ یہ بلندیوں پہ پہنچ چکا ہے، ابھی اور بلندیوں پہ پہنچنا ہے، اور یہ جب اپنا 3 ستمبر کے بعد آئے گا تو یہ اس کے اندر جوش ولولہ بھی آ جائے گا۔ اس کو یہ فکر نہیں کہ میری جماعت ٹوٹ جائے گی، اس کو یہ فکر نہیں ہوگا میں کیا کروں گا، یہ سب کچھ کر لے گا۔ یہ پاکستان کی ترقی کے لیے چاہ رہا ہے، اللہ کی طاقت اس کے ساتھ ہے، عوام کی طاقت اس کے ساتھ ہے۔ اگر ہمارے ملک کی طاقت اس کے ساتھ نہیں ہے تو کیا ہوا؟ عوام کی طاقت کے سے ملک چلتا ہے نا، اور وہ طاقت اس کے ساتھ، اور یہ اس طاقت کو لیتے ہوئے انشاءاللہ الیکشن میں کامیابی عطا کرے گا۔ لیکن اگر الیکشن اس کے موجودگی میں نہیں کریں گے تو وہ الیکشن نہیں سمجھا جائے گا، اس کے بعد دوبارہ الیکشن کرنا پڑے گا۔
لیکن وہ بھی اس چیز کو سوچ لیں کہ اگر ہمیں دوبارہ الیکشن کی طرف جائیں گے تو پھر ہمارا اتنا خرچہ ہوگا، اس لیے وہ آپس میں بات چیت کر رہے ہیں اور ایک دوسرے سے مطلب کہ صلاح مشورہ کر کے فائنل سٹیج پہ پہنچنے والے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس مہینے ہر بات کلیئر ہو جائے گی۔ اگلا مہینہ پاکستان کی بہتری کے لیے صحیح مہینہ ہوگا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اس کو سبسکرائب کیجئے۔